نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حیض کے بارے میں اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ صحبت کے بارے میں چند احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ یہودیوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جب کسی عورت کو حیض آتا مکمل طور پر اس سے جدا ہو جاتے، سختی کرتے، شدت اختیار کرتے، برتنوں سے بھی جدا اور خواب گاہوں سے بھی جدا، گھروں سے بھی جدا کر دیتے۔ اس کے برخلاف نصارہ جو تھے وہ اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں صحابہ کرام کو بہترین جو طریقہ تھا وہ بدلا دیا۔ فرمایا یسألونک عن المحیض، صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں کہ حائضہ عورت سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فرمایا حیض گندگی ہے، اس حالت میں تم عورتوں سے جدا رہو، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے جدا رہو، اس لیے کہ حیض گندگی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ایک خون ہوتا ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو یہ حکم نہیں ہے، خون تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ حیض کے خون میں اور اس خون میں فرق ہے، دونوں ایک جگہ سے نہیں آتے، اور وہ جسم کا سارے خون ہوتا ہے استحاضہ کا جو فم رحم پر یا رحم کے منہ کے اوپر رگوں کے پھٹنے سے جاری ہوتا ہے، اور استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ رحم کے اندر سے آتا ہے، یہ گندگی ہوتی ہے۔ جس طرح پیشاب اور پخانہ اس کو نکالنا ضروری ہے، اسی طرح اس خون کا خارج ہونا ضروری ہے، اگر یہ خارج نہ ہو تو جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو احکامات بھی الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گندگی ہے، عورتوں سے اس میں جدا رہو، ولا تقربوهن، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ یہ قریب جانے سے مراد خاص قسم کا قریب جانا ہے جسے صحبت کہا جاتا ہے۔ عام جو قریب جانا ہے وہ اسلام کے اندر ممنوع نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں جس برتن سے پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری منہ کی جگہ سے جہاں میں نے منہ لگایا وہیں سے پانی پی لیتے۔
ہم اکٹھے کھاتے پیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے کہ تہ بند باندھ لو، میں باندھ لیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسترے میں بھی میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ اور آپ جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو اپنا سر مبارک باہر نکال دیتے مسجد سے، تو میں حیض کی حالت میں اس کو دھو نہیں دیتی۔ تو اسلام نے اس معاملے میں سختی نہیں کی جس طرح یہودی کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، عورت کے بازو، ہاتھ، عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، خاص قسم کا قربان یعنی خاص قسم کے قریب جانا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کو صحبت کہا جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ ایک قرات کے مطابق حتیٰ یطہر ہے، تو آ بھی مشدد ہے اور ہا بھی مشدد ہے، جو مستقل کراتے ہیں۔ اور حتیٰ یطہر والی قرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں، اور جو تشدید والی قرات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غسل بھی کر لیں۔ تو یہاں پر 3 مسئلے سمجھ لیجیے۔ اگر ایک عورت ہے، اس کا حیض بند ہو گیا ہے 10 دن مکمل ہونے پر، اس لیے کہ 10 دن کے بعد تو حیض ہوتے نہیں، تو اس کے لیے اس کا شوہر اس کے قریب آ سکتا ہے اس کے غسل کے بغیر بھی۔ اور دونوں قراتوں پر عمل کر کے علماء نے مسائل نکالے۔ اگر کسی کا حیض 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا ہے تو عادت پر ختم ہوگا یا بغیر عادت کے؟ اگر بغیر عادت کے ہے، وہ نہا بھی نہیں تو اس کا خامد قریب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ غالب یہ ہے کہ خون عادت میں دوبارہ لوٹ آئے گا۔ اور اگر عادت پر ختم ہوا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عورت نہا لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے۔ تو تخفیف اور تجدید کی دونوں قراتوں پر علماء نے اس طرح عمل کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ 2 مستقل قراتیں ہیں، ایک کو دوسرے پہ محمول نہیں کریں گے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب خوب پاک ہو جائیں، نہا لیں، غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی شریعت نے جو جگہ تمہارے لیے حلال کی ہے بس اسی جگہ سے آ سکتے ہو، دوسری جگہ سے نہیں آ سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ رب العزت خوب رجوع کرنے والوں کا، جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، ہر معاملے میں، ہر حالت میں، ہر گھڑی میں، اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، بری عادتوں سے، برے کاموں سے، برائیوں سے، فواحش سے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ اس میں دست دے دیا کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں پاکیزہ بنانے کے لیے دیا ہے، گندگی سے بچانے کے لیے دیا ہے۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ان آیت مبارکہ کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، انصار مدینہ کے رہنے والے کچھ صحابہ کرام کا قبیلہ سمجھ لیں کہ وہ یہودیوں کے کچھ قریب تھے، ان سے انہوں نے یہ عادت سیکھ لی تھی کہ عورت کے پاس صرف ایک ہی حالت میں آ سکتے ہیں۔ جو قریش کے رہنے والے لوگ تھے وہ ہر طریقے سے آتے تھے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ تو جب صحابہ کرام وہاں گئے، ان کی انصاری کی عورتوں سے شادی ہوئی تو یہ مسئلہ سامنے آ گیا، بعض عورتوں نے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی، آپ جیسے جس حالت سے چاہے آئیں، مگر جگہ ایک ہی ہے۔ اس کو فرمایا وہ موضع حرث ہے، کھیتی کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر کھیتی ہوتی ہے، جہاں پر انسان اپنے فائدے کے لیے، اولاد کے لیے آتا ہے، صرف اسی جگہ پہ آنے کی اجازت دی ہے۔ اور لواطت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک قوم اللہ نے اس لیے برباد کر دی کہ وہ لواطت کرتی تھی، قوم لوط۔ عورتوں سے اگر وہی عمل کیا جائے تو اسے لواطت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا کہ اصل گندگی ہے، یہاں گندگی اور بھی زیادہ واضح ہے، تو اس لیے گندگی کی جگہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پاس غلط راستے سے آئے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم عورتوں کے پاس غلط راستے سے آؤ، تو اس لیے اس حرکت سے، اس کبھی حرکت سے، عمل سے بچنا چاہیے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ انا جو ہے یہ کیفا اور آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو آئینہ یہ مکان کے تعدد کو بتاتا ہے، کیفا حالات کے تعدد کو بتاتا ہے، تو یہاں آئینہ کا معنی مراد نہیں ہے، صرف کیفیات مختلف کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جگہ ایک ہی رہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ اللہ فرمائے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں ہو، جیسے آپ نے اپنی کھیتی میں ہر طریقے سے آ سکتا ہے، انا شئتم جیسے چاہو، مقدموا لانفسکم دنیا کی لذتوں میں نہ کھو بیٹھو، اپنے آخرت کے لیے بھی کوئی بیچو۔ اولاد جو ہے اس میں اولاد کی ترغیب بھی ہے کہ اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں جو ہے اس کے لیے باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم ينتفع به، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اسے کسی کو پڑھایا تھا یا کسی کو کتابیں دی یا کسی کو تیار کیا، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ جو اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تمہاری یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو آپ نے اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ پڑھے اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا نصیبا، اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھیے، شیطان کو ہم سے دور رکھیے، اور جو آپ ہمیں عطا کریں اس سے بھی شیطان کو دور رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتا ہے ہمیشہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے، وہ بچے جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہو تو آپ نے فرمایا پھر بھی یہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 فوت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی یہی حکم ہے۔ تو اشارہ کر دیا کہ بیویوں کے پاس جاؤ، اولاد کی نیت سے جاؤ، اور یہ تمہارے لیے آخرت کو بنانا ہے، اس میں اولاد کی ترغیب ہے۔ قدموا لانفسکم، آگے بیٹھو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی صرف دنیا کی لذتیں ہی نظر میں نہ رکھو، اصل چیز آخرت ہے وہ بھی تمہاری نظر میں ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، تم اللہ سے ضرور ایک نہ ایک دن ملنے والے ہو۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی، جن میں حکم دیا ہے ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈر کر اس کے احکامات کے مطابق عمل کرو۔ ایک نہ ایک دن تم نے ضرور اللہ سے ملنا ہے، جب اللہ سے ملو گے تو اچھے اعمال کو بھی دیکھو گے، اس کا بدلہ، برے اعمال کا بدلہ برا ہوگا، اس سے تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دو، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ آخرت میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کی صورت میں ان کے لیے رکھی ہیں۔ تو آج کے لیے یہ 2 آیت مبارکہ کا درس کافی ہے، اس میں بہت سے احکامات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں، کچھ کھل کر ذکر کیے ہیں، کچھ دبے لفظوں میں، جتنا میں کر سکتا تھا کر دیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کسی مسئلے میں الجھن ہو تو وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔